الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت اہم سوال سے اپنے 3 دن کے روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ 3 دن کا سفر کیا ہے؟ 30 دن ہم انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے۔ آج کا سوال و جواب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر سکون ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور فحاشی کو دور کرتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فحاشی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بے حیائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، زنا نمازیوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیوں پایا جاتا ہے؟ آج ہم اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ وہ کیوں؟ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہ ہم سے دور نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جب پڑھیں گے تو فحاشی تو دور ہو جائے گی۔ فحاشی پھر کیوں نہیں دور ہوتی؟ پہلی صف میں آج جو مسلمان ہوتے ہیں وہی سودی کاروبار کرتے ہیں، وہی رشوت لیتے ہیں، وہی غلط کام کرتے ہیں، وہی چوری کرتے ہیں، وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ سامعین اکرام، ان سے گناہ فحاشی کیوں دور نہیں ہوتی؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوری بعد گانا، ناچ، ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، فحاشی کیوں نہیں دور ہوتی؟ اس پر آج ہمارا تفصیلی بیان ہوگا۔ 30 دن کا ہم سفر شروع کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی ایڈ اس گروپ کے ساتھ، اس چینل کے ساتھ کر لیں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں۔ لائک بالکل نہ کریں، لائک نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت آپ تک آ سکے۔ یہ 30 دن کا جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ آپ کو فائدہ دے سکے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب یہ 30 دن آپ ان چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں آپ کی عادت بنتی جا رہی ہے، 30 دن کے اندر انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ہم انشاءاللہ جو ماہ رمضان کے آنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، وہ ہم انشاءاللہ اس 30 دن کے اندر پرہیزگار بن جائیں گے اگر اس گروپ کے ساتھ، اس چینل کے ساتھ آپ رہیں گے تو۔ سوال یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن دل بے چین رہتا ہے۔ سامعین اکرام، دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ نماز ختم ہوتے ہی پھر وہی پریشانیاں، وہی غصہ، وہی دنیا کی فکر۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا نماز میں سکون نہیں، یا ہم نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے؟ آج ہم اس کی جڑ تک پہنچیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ غور کریں میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہنوں، اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا سکون مال میں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سکون عہدے میں ہے، SHO لگ گیا کہ سکون مل جائے گا، میں DSP لگ گیا تنخواہ ہوگی سکون مل جائے گا، بڑا آفیسر MP MN علاقے کا سردار رئیس بڑے عہدے پر لگ جاؤں گا سکون مل جائے گا۔ ہرگز نہیں میرے پیارے بھائی، اس طرح نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سکون سوشل میڈیا میں ہے، تو یوٹیوب ولاگ دیکھیں گے، ٹک ٹاک سارا دن۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک اب ختم ہو چکی ہے، اب آپ آرام کر لیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ذکر میں سکون ہے۔ سامعین کرام، اور نماز کیا ہے؟ نماز تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سوال کا قبر میں کس کا سوال ہوگا؟ سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا، جو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، نماز پڑھتے ہیں، ہماری قبول ہو رہی ہے، ہمیں فکر یہ بھی ہونی چاہیے۔ پھر مسئلہ یہ ہے، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہمارا جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن دل کاروبار میں ہوتا ہے۔ ہمیں وسوسے خیالات آتے ہیں کہ میں دکان چھوڑ کے آ گیا ہوں، دکان کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جو بھی ہمارے خیالات ہوتے ہیں وہ نماز میں آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، کوشش کرنی چاہیے نماز میں خیالات جو آتے ہیں نا، اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے کہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کھبی سائڈ پر 3 بار
اس طرح کے اشارہ کر دیں، تھوک دیں، تو وہ شیطان کے وسوسے سے جو خیالات آتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ نہیں آئیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو پھر بھی وسوسے نہیں آئیں گے۔ ہمارا ماتھا سجدے میں ہوتا ہے لیکن دماغ موبائل میں ہوتا ہے کہ میں نے موبائل میں وہ چیز دیکھی ہے۔ نماز سے پہلے ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ اذانیں مل جاتی ہیں، ہم دکان پر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی وقت رہتا ہے۔ جب تکبیر کا ٹائم آتا ہے تو ہم بھاگے چلے آتے ہیں۔ یہ نہیں، جب اللہ اکبر کی صدا آ گئی آپ مسجد کی طرف نکل پڑیں، بستر میں پڑے ہیں تو بستر سے نکل پڑیں، دکان پر بیٹھے ہیں تو دکان بند کر دیں، 10 منٹ کا کام ہے۔ سامعین کرام، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن اندر سے دنیا کا بڑا بہت سمجھتے ہیں، دنیا کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اگر اللہ کو ہم بہت بڑا سمجھیں گے تو پھر ہمیں دنیا کا خیال نہیں آئے گا کہ ہم سب سے بڑے کے پاس گئے ہوئے ہیں، یہی مسئلے ہمارے حل کر دے گا، لیکن پھر بھی ہمیں فکر دنیا کی رہتی ہے کہ دنیا سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ احوان علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں دنیا اس طرح ہے کہ جس طرح مکھی کا پر ہوتا ہے، دنیا والے مکھی کے پر کو تھوڑی ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ سامعین کرام، اسی طرح مکھی کے پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ ترجیح دنیا کو نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سمندر میں ہاتھ ڈبائے، جو انگل پر پانی لگے گا یہ ہے دنیا، باقی سمندر جو ہے وہ ہے آخرت۔ سامعین کرام، جب دل کے سامنے حاضر نہیں ہوگے، دل کے ساتھ حاضر نہیں ہوگے تو سکون کیسے ملے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، گناہ کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ گناہ دل پر زنگ چڑھا دیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کر کے دل کو پتھر ہو جاتا ہے، پھر قرآن سن کر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر میں سکون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد میں۔ پھر ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہمارا دماغ اور ہمارے دل، ہم دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہم دل کو حاضر کر کے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھ کر بھی مزہ نہیں آتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر گناہ جاری رکھے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہی عالم ہے، اگر گناہ کر دیتے ہیں وہ پھر ہم توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اتنا آفر بڑی کرتا ہے، جب انسان نیکی کا سوچتا ہے نا، اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس نے گناہ کا ابھی سوچا ہے، گناہ کیا تو نہیں ہے نا، ابھی اس پہ کے بارے میں گناہ نہ لکھیں۔ تو پھر جب گناہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں کو کہتا ہے، اللہ اکبر! اللہ کی محبت تو دیکھیں میرے بھائی، کتنے دیکھ لیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ مجھ سے میری توبہ کرے گا۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا تو ایک ٹکا لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوچیں اگر دل ہی سیاہ ہو گیا تو سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون دل کو پہنچتا ہے، بے چین بھی دل ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جب دل کو سکون نہیں ہوگا تو کیسے ہمیں عمل ہوگا؟ کیسے ہمیں سکون ملے گا؟ ہماری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ ترقی کیسے آ سکتی ہے؟ سامعین کرام، چوتھی بات یہ ہے، نماز رسم بنا دیا ہے کہ نماز ہم نے فرض سمجھا ہے لیکن ملاقات نہیں سمجھا کہ نماز پڑھنے جانی ہے، نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نہیں سمجھی، اس کو ملاقات سمجھے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے مسئلے رکھنے ہیں۔ جب ملاقات کوئی انسان بڑے سے جاتا ہے، ڈی پی او ڈی سی سے جاتا ہے، یہ تو نہیں سمجھتا میں نے اس کو ملنے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ مسئلہ رکھتا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری پرابلم ہے۔ اللہ کے تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے نا میرے پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا چاہیے، پھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سامعین کرام، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ اب کسی بڑے انسان سے ملنے جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں نا، نماز کہ ہم تیاری نہیں کرتے، باتیں ہو رہی ہیں، امام آیا
یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں چلے گئے ہیں قرآن اٹھا لیں قرآن پڑھ لیں، نہیں، مسجد میں بھی ہماری کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں، کاروبار کی فکر ہوتی ہے، کیسے ہمارے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، تو آپ کا دماغ بھی حاضر نہیں ہوتا، آپ دماغ میں جب اللہ کے گھر میں آ جائے نا، اپنے کاروبار کو ایک سیٹ میں رکھ دیا کرے، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ہم تیاری نہیں کرتے، اذان ہوتی ہے جلدی جلدی وضو، دل میں دنیا کی باتیں، نماز ختم اور بس، کیا یہ ملاقات کا طریقہ ہے؟ سامعین اکرام، جو میں نے باتیں کر دی ہیں کہ اذان مل جائے تو مسجد کی طرف آ جائیں، سکون کے ساتھ وضو کریں، آگے انشاءاللہ وضو کے فائدے بھی بتائیں گے، تو ٹائم مختصر ہے، آخری بات کرتے ہیں، آپ صرف ایک کام کریں پورے دن میں، جلدی نہیں کریں گے، آج صرف بنیاد مضبوط کر لیں کہ آج کے بعد ہم 30 دن میں سستی اور آلس نہیں کریں گے، ہم 30 دن میں جس طرح ہماری نصیحت آئے گی اس چینل پر، 1-2 منٹ 10 منٹ کا ہمارا پروگرام ہے، 10 منٹ سے کبھی بیان کم ہو جائے گا سمجھانے کے لیے، کبھی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو آپ نے پورا بیان سننا ہے، پھر دوستوں تک شیئر کرنا ہے، آج پہلا دن ہے، تاکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، اگر آپ کا کوئی دوست بھی اس بات پر عمل کرنے لگ گیا تو آپ کے لیے نجات بن سکتی ہے، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں کتنی اور نیکیاں کریں گا اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ آج تنہا میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم سکون کیوں نہیں ملتا، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دی، دل دنیا میں لگایا، مجھے معاف کر دے، یقین کریں آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے تو دل ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بات تو کریں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی، قبر کی آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمیں نماز کا سچا ذوق عطا فرمائے، ہمیں دکھاوے سے بچائے، ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں وہ سجدے نصیب کرے جس میں آنسو آ جائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو جائیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حال بانٹا کریں، یہ اللہ تعالیٰ یہ حال سنتا ہے، لوگ تو نہیں سنتے، لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، لوگ حال بھی نہیں نکالتے اس بات کا، تو اللہ تعالیٰ جب اللہ کے سامنے روئیں گے نا، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے بعد اس بات کا اللہ تعالیٰ حل بھی نکال دے گا انشاءاللہ۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کہ تاکہ ہم نے جو بنایا ہے 30 دن کا، آج پہلا دن ہے، تاکہ آپ 30 دن پورا اس چینل کے ساتھ رہیں، اپنے دوستوں کو بھی ایڈ کریں، جس کے 1-2 دوست ہیں مخلص ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ مخلص ہیں، دوست ہیں، تو ان کو شیئر کریں، کہ تاکہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، 30 دن کی نصیحت ان تک پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔